امام حرم دیوبند میں آئے تھے. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا میں امام حرم ہونے کی حیثیت سے دنیا کے ہر ملک میں گیا. حضرت نانوتوی نے واز کہا, جمعے کے بعد اعلان کیا کہ مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی. سب سے پہلی عید. دوستو ابھی قاری جمشید صاحب نے دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کیا تو انہوں نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا. دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ انگریزوں نے جب ہندوستان میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی, 70,000 سے زیادہ علماء کو پھانسی دے دیا. شہر دہلی میں بہت سے مدرسے تھے, بہت سی مسجدیں تھیں, سب کو ختم کر دیا. اور 1857 کے بعد انہوں نے ظلم و ستم کی, اسلام کو مٹانے کی انتہا کر دی. حتیٰ کہ جب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انگریزوں کا مغرور وزیر تعلیم لارڈ میکالے اس نے اعلان کر دیا اب پورے ملک میں ہماری حکومت ہو گئی ہے, ہماری بادشاہت ہو گئی ہے, ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. ہم سب مسلمانوں کو انہوں نے انگریز بنانے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو. مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے رفقا کو. ان حضرات نے ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھ کر بادشاہ کے اور حکومت کے اس اعلان کا مقابلہ کیا. لارڈ میکالے نے کہا تھا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو ذہن و صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. تو ہمارے ان بزرگوں نے اللہ کے بھروسے پر اعلان کر دیا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو مدرسہ قائم کر کے, دارالعلوم دیوبند قائم کر کے, جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے. مسلمانوں بتاؤ ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم ہیں کہ نہیں مکی اور مدنی؟ انگریز کامیاب ہوا یا ہمارے اکابر کامیاب ہوئے؟ ہمارے اکابر کامیاب ہوئے. آج ہر مسلمان کی تمنا ہے, رہتا ہے کسی بھی ملک میں اور اس ملک سے محبت بھی کرتا ہے اور حق بھی ادا کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کا روحانی اور ایمانی رشتہ مدینے سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. بلا لے جلد مدینہ کہ ہے امیر کو خوف, کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے. دوستو یہ علماء دیوبند کی برکت دیکھیے. 1857 کے بعد 10 سال مسلسل تہجد میں گرم آنسو بہاتے رہے, روتے رہے, اللہ کے حضور سجدے میں پیشانیاں رگڑتے رہے, اے اللہ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دے. 10 سال رونے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بزرگوں کے دل میں اجتماعی الہام پیدا کیا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے. چنانچہ لوگ اکٹھا ہوئے, اپنے الہامات کو بیان کیا. کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے, کسی نے کہا مجھے میرے دل میں آیا ہے, کسی نے کہا مجھے الہام ہوا کہ مدرسہ قائم کیا جائے. انہی الہامات ربانی کی روشنی میں دیوبند میں ایک مسجد کے صحن میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے مدرسہ قائم کر دیا گیا. استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود, اور 150 سال سے الحمدللہ اس مدرسے کے کارنامے بھی محمود. دوستو محرم کے مہینے میں مدرسہ کھلتا ہے اور رمضان آتے آتے, شعبان آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو جاتی ہے. اور بچے دیوبند کے نہیں, میرٹھ کے نہیں, مراد آباد کے نہیں, امروہہ کے نہیں, سمرقند و بخارا کے, ایران اور توران کے بچے آ جاتے ہیں. اس زمانے میں نہ ریڈیو, نہ ٹیلی ویژن, نہ موبائل, نہ اخبار, لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہر جگہ اعلان کر دیا اے علوم نبوت کے پروانوں, چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا. دوستو جب پوری دنیا سے طلبہ آنے لگے, دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ کھلنے کے 6 سال جب دستار بندی کا جلسہ ہوا تھا, جیسا یہ جلسہ دستار بندی کا جلسہ ہوا, تو مولانا قاسم نے
تقریر کی کہ ماشاء اللہ ہمارے مدرسے کو اللہ نے توقع سے زیادہ قبول کیا. کچھ بچے مدینے میں پڑھتے تھے، مکے میں پڑھتے تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ دیوبند میں مدرسہ کھل گیا ہے تو سارے بچے مکے اور مدینے سے دیوبند میں آ گئے. دوستو، جب بچوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو طے کیا گیا کہ کوئی عمارت ہونی چاہیے. مسجد میں کب تک رہیں گے؟ چنانچہ اعلان ہو گیا فلاں دن جمعے کے دن مولانا قاسم نانوتوی کا واز ہوگا اور واز کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی. دوستو، جو ہے سارے اولیاء اللہ اکٹھا ہو گئے. اس زمانے میں اطراف میں جتنے اولیاء اللہ تھے سب اکٹھا ہو گئے. حضرت نانوتوی نے واز کہا، جمعے کے بعد اعلان کیا کہ مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی. سب سے پہلی عید میاں جی منع شاہ نے رکھی، جو دیوبند کے سید تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا. سب سے پہلی عید انہوں نے رکھی. دوسری عید حضرت احمد علی سہارنپوری جو شارح بخاری تھے انہوں نے رکھی. تیسری عید قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی. جو اصل بزرگ ہیں میر کارواں مولانا قاسم نانوتوی، وہ دور کھڑے ہیں. عاجزی اور ان کے ساری بہت ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی بنیاد رکھ دیجئے. بہت کہنے پر چوتھی عید مولانا قاسم نے رکھی اور رو رو کر دعا کیا، اے اللہ اس مدرسے کو آپ قبول فرما لیجئے. چنانچہ اللہ نے اتنا قبول کیا. امام حرم دیوبند میں آئے تھے. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا، میں امام حرم ہونے کی حیثیت سے دنیا کے ہر ملک میں گیا اور جہاں بھی میں گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمک رہا پوری دنیا میں. دوستو، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں. کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیریں بتائی تھی. یہ بچہ بڑا ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جائے گا. دوستو، آج دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے. ابھی میں چند سال پہلے دیوبند میں بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا نعمت اللہ شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. ان کے ساتھ میں فیجی گیا. فیجی دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے. وہی سے دنیا شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے فجر کی نماز پوری دنیا میں وہی ہوتی ہے. چلتے رہے 14-15 گھنٹہ چلنے کے بعد جہاز جزیرے میں اترتا ہے. 3 جزیرے ہیں، تینوں جزیروں میں گئے. ہر جگہ بخاری شریف کی تعلیم ہو رہی ہے. بخاری شریف کی تعلیم دورے تک کی تعلیم ہے. ہم نے ان مولویوں سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کہنے لگے ہم دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے. وہاں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض. کسی شاعر نے کہا ہے، اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالے نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. دوستو، آج پوری دنیا میں جو دین کی لہر ہے اور اس ملک میں جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، دین کی تعلیم ہے، سب کا سب فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا. دوستو، انگریزوں نے تو یہ طے کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو مٹا دینا، ختم کر دینا. بڑی سازش کی تھی. لیکن دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند ختم ہوا یا انگریزی ختم ہو گئے؟ انگریزی ختم ہو گئے. اور دارالعلوم دیوبند اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اور دارالعلوم دیوبند ہی نہیں، یہ سارے مدرسے انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. آپ کا یہ مدرسہ ضیاء العلوم جس نے اس علاقے میں شاندار خدمات انجام دی ہے، انشاءاللہ یہ بھی صبح قیامت تک باقی ہے.